لغفور الرحیم۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ زمین پر رہتے ہوئے تمام لوگ جو ہیں اپنی ضروریات کی چیزیں زمین سے حاصل کر لیتے تھے۔ اب چونکہ کشتی پر سوار ہوں گے سارے کے سارے، تو ظاہری بات ہے کھانے پینے کی وہ چیزیں جو زمین پر رہتے ہوئے میسر آتی ہیں وہ میسر نہ آ سکیں گی۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو، جو ان کے ماننے والے تھے، ان کے ذہن میں ان ربی لغفور الرحیم پڑھ کے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی۔ فرمایا کہ جس کے نام کے ساتھ ہم کشتی پہ سوار ہو رہے ہیں اور جس کے نام کی مدد کے ساتھ ہم کشتی سے اتریں گے، وہی رب جو آج تک ہمیں کھانا کھلاتا رہا ہے وہ وہاں بھی کھلائے گا ہمیں۔ ان ربی لغفور الرحیم۔ اب ان ربی جو ہے کہ میرا رب، میرا پالنے والا، اس پر ہم ذرا غور کرتے ہیں۔ آخر وہ کیا چیز تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام اتنے پیار بھرے انداز میں، اتنے محبت بھرے انداز میں اپنے مالک اور خالق کا ذکر ان ربی کہہ کر کے کر رہے ہیں، میرا پالنے والا ہیں جی۔ میں اور آپ بھی ہم ذرا غور کریں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پالا کیسے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا حق کیسے ادا کیا ہے۔ عام بندے کے لیے، عامت الناس کے سمجھنے کے لیے ایک عام سی مثال جو ہے نا وہ بالکل چھوٹی سی، وہ ہر وقت ہمارے سامنے رونما ہونے والی ہے، یعنی جس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ بچے چھوٹے اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں جی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو پیدا ہو جاتا ہے تب بھی اس کی ماں کے چھاتی میں خون ہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خون ہوتا ہے۔ دودھ بنتا کیسے ہے؟ جیسے بچہ چیختا ہے نا، بچہ روتا ہے، آنن فانن اسی لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس خون کو دودھ میں بدل دیتا ہے۔ کیا ربوبیت ہے یار! رب نے رب ہونے کا حق نہیں ادا کر دیا۔ بچہ ادھر رویا ہے، خون دودھ بن گیا یار۔ عام بندے کے سوچنے کے لیے یہی بات ہی کافی ہے یار، میرا رب اتنا کریم ہے، پوری دنیا جہان کی مشینری جو ہے اتنا تیز کام نہیں کر سکتی۔ کر سکتی ہے؟ بتائیں۔ لیکن بتائیں، ایک بچے کے رونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کو دودھ میں بدل دیا۔ بچے کے رونے نے خون کو دودھ میں بدل دیا۔ جیسے جیسے بچہ روتا جاتا ہے ویسے ویسے دودھ جو ہے وہ خون جو ہے وہ دودھ بنتا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا جاتا ہے۔ تو عام بندے کے لیے تو بھائی یہی سوچنے کا مقام کافی ہے کہ میں اپنے خالق اور مالک کے ساتھ محبت کیوں نہ کروں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا ہوتے ہی یہ تعلیم فرما کے بھیجا، فوراً بچے جو ہے اپنا منہ کھول لیتا ہے ماں کے سینے کی طرف۔ یہ چھوٹی بات ہے؟ کتنی بڑی بات ہے! اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے معدے میں یہ صلاحیت رکھ دی دودھ کو ہضم کرنے کی، اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ تو نے دودھ پینا ہے، اور یہ بھی ڈال دی کہ یہاں سے پینا ہے، اور دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کو دودھ میں بدل دیا۔ کتنا کریم ہے یار وہ بات ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، آپ آ رہے ہیں سامنے تو ایک بندہ جو ہے وہ شراب کی بوتل لیے وہ آ رہا ہے، ایک دم سے اس کے دل میں ڈر پیدا ہوا، لو بھی اب تو مارے گئے۔ اب حضرت عمر سامنے آ گئے ہیں جی۔ ایک دم سے اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی، یا اللہ آج بچا لے عمر سے، تم آج بچ جاؤں، آئندہ زندگی ساری کبھی اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا اس نے یہ نیت کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آیا، کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ انہوں نے کہا جی یہ شہد ہے۔ ہمیں دکھاؤ۔ اس نے بوتل کھولی، اللہ کی قسم شہد بن چکا تھا، شہد بن چکا تھا۔ سچی توبہ کی اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شہد میں بدل دیا۔ تو خالق اور مالک قادر ہے بھائی، وہ رب ہے جی۔ عامت الناس کے سمجھنے کے لیے رب کا احسان کتنا بڑا، صرف یہی دیکھ لے کہ میرے رب نے میرے لیے کیسا انتظام فرمایا دودھ کا میرے لیے، اور وہ بھی اماں کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھاتی میں دودھ رکھ دیا، اس کی غذا رکھ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وگرنہ اکیلا خون ہی پیے، بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو خون پیتا تھا، وہی خون جو ہے اس کو نظام میں آ رہا تھا، سارا کچھ ہو رہا تھا، ہے یا نہیں؟ وہی بچہ جب دنیا میں آ گیا وہ خون اس کی غذا نہیں رہی، اب خون پیے گا تو کیا کرے گا؟ خون پیے گا تو بیمار ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آیا تو اس کے لیے کیا غذا مقرر فرما دی؟
پھر ایسے ایسے جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے میدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صلاحیت پیدا فرماتا جاتا ہے چیزوں کو قبول کرنے کی، ویسی ویسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کے دل میں ڈالتا جاتا ہے، اب اس کو یہ کھلاؤ، اب اس کو یہ کھلاؤ، بڑا ہو گیا پھر وہی بچہ جو دودھ پیتا تھا، روٹی کا لقمہ منہ میں جاتا تھا کیا کر دیتا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، گلے میں پھنس جاتا تھا، اب وہی بیٹھا جناب ٹکے کباب کھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اس کے میدے میں صلاحیت رکھ دی ہے۔ تو بتائیں یار، اکیلا بندہ یہی سوچنے لگ جائے میرے رب میرے پہ کتنا کریم ہے، میرا رب مجھ پہ کتنا رحیم ہے، میرا رب کتنا مہربان ہے مجھ پر، تو بتائیں صرف یہی بات ہی دیکھ کے زندگی ساری مالک عز و جل کے حکم کے سامنے کبھی اڑ سکتا ہے بندہ؟ بتائیں، کبھی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے۔ تو جو بندہ ہوئی بے حیا جائے، جو ڈھیٹ ہو جائے، بے ضمیر ہو جائے، تو پھر تو وہ دنیا میں آ کر کے کہتے رب نے دیا ہی کیا ہے مجھے، ہیں؟ اب دیکھیں نا حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں۔ آپ نے اپنی زندگی مبارکہ میں نے آپ کے چند پہلو آپ کے سامنے پہلے بھی رکھے ہیں کہ آپ کی زندگی مبارکہ کیسے گزرتی تھی، ہیں؟ کھانے پینے کو اتنا میسر نہیں تھا، رہنے کے لیے گھر جو تھا آپ کا آدھا جسم گھر کے اندر ہوتا تھا آدھا باہر ہوتا تھا، اور کیسے انداز میں کہہ رہے ہیں ان ربی، میرا رب پالنے والا ہے، میرا پالنے والا، میری تربیت فرمانے والا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو بات ہے نا، اس کو میں مزید ایک حدیث اور حدیث پاک سے اس بات کو ذرا واضح کرتا ہوں، غور فرمائیں گے انشاءاللہ مجھے سمجھانا جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے، ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے، فاحسن تادیبی، اور اس نے مجھے ادب سکھانے کا حق ادا کر دیا ہے، بڑا سونا ادب سکھایا رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے۔ اچھا، جب میں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے معاملے میں غور کر رہا تھا نا کہ آخر وہ کیا چیز تھی، بظاہر دنیا کا سامان تو ان کے پاس دکھائی نہیں دے رہا، بظاہر کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ اب دیکھیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، آپ تبلیغ فرما رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی وڈیرا آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، کوئی ایک بندہ بھی تاجر بزنس مین آپ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ پچھلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں سب کا حال یہی ہے، لیکن قربان جائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان پر، آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرماتے ہی سب سے پہلا بندہ جو کلمہ پڑھتا ہے آقا علیہ السلام کا وہ بھی تاجر پڑھتا ہے، مکے کے بڑے تاجروں میں جس کا شمار ہوتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور سب سے پہلے جو خاتون کلمہ پڑھتی ہیں وہ بھی تاجر ہیں جی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ڈھیروں مال جو ہے آقا علیہ السلام کے قدموں میں قربان کر دیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ڈھیر لگے ہوئے بوریاں الٹ کے پیسے جو ہیں وہ سارے حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیے۔ پھر ایک تاجر حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باقیوں کو پکڑا، عبد الرحمن آیا تو بھی، عثمان تو بھی آیا، 10 عشرہ مبشرہ جن کو آقا علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، ان 10 میں سے 6 بندے حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ سے مسلمان ہو رہے ہیں۔ بتائیں، یہی لوگ تو کھڑے ہوئے ہیں آقا علیہ السلام کے ساتھ، تاجر کھڑے ہوئے ہیں آقا علیہ السلام کے ساتھ، اپنا مال نچھاور کیا حضور کے قدموں میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا علیہ السلام کے دین کو پھر وہ غلبہ عطا فرمایا ہے کہ 4 دانگ عالم ہیں جی، اکیلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، باقی سب نے مل کر جو دیا جیش العسرہ کے لیے وہ سارا ایک طرف ہے، اکیلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال غزوہ تبوک کے لیے وہ ایک طرف ہے۔ تو بھئی یہ آج بھی ضرورت ہے، ایسے بندوں کو کھڑا ہونا غلبہ حق کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور جیسا کہ میں نے اپنی کتاب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی مجاہدانہ زندگی اور موجودہ خانقاہ نظام میں نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجدد جو ہے نا، مجدد صرف وہی نہیں ہے جو دین کی تجدید کرے، یعنی دین سے بدعات کو نکالے، دین حق کو دوبارہ سے پھر عیاں کر دے، حق کو پھر واضح کر دے، صرف وہی نہیں ہے مجدد۔ فرماتے ہیں بلکہ جو مجدد کے ساتھ کھڑا ہو کر جو غلبہ دین کے لیے اپنا پیسہ لگا دے، فرماتے ہیں وہ بھی مجدد اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ بتائیں، جو صرف پیسہ لگا دے وہ بھی مجدد اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے یار، اتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ ایک بندہ مالدار ہے، وہ صرف پیسہ لگا رہا ہے، اپنا مال دین کے لیے لگا رہا ہے۔ یار دیکھیں نا آج کتنے پیسے اللہ تللہ میں جا رہے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں 20-20 لاکھ 30-30 لاکھ عمومی طور پہ چلا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی محفل میں، کروڑوں کی محفل تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں، چھوٹی محفل میں اتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، اس کا میرے دین کو کیا فائدہ ہوا بتائیں؟ ساری رات نعت خواں آئے، جھومتے رہے، ہاتھ اٹھاتے رہے، نعرے مارتے رہے اور چلے گئے، روانہ ہو گئے، صبح کی نماز کسی کی بھی نہیں ہوئی، دین حق کا پیغام کسی کو نہیں پہنچا، دین کا درد کسی میں پیدا نہیں ہوا، امت کا درد کسی میں پیدا نہیں ہوا، تو بتائیں کیا کیا انہوں نے؟ پھر کوئی بندہ عمل کا سبق ہی نہیں لے کے گیا کہ کرنا کیا ہے میں نے، اب فارغ آیا فارغ چلا گیا۔
بس ساری رات اس کو جناب نعت خانوں کے کپڑوں کے ڈیزائن دیکھ رہے ہیں نصیب ہوئے، یا ان کا جناب اوپر نیچے اٹھنا بیٹھنا دیکھنا نصیب ہوا، اور کیا ملا اس بیچارے کو؟ کچھ بھی نہیں ملا اس کو۔ تو یہ سارا پیسہ جب اللہ تعالی کاموں میں جا رہا ہو تو ایک بندہ کھڑا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرنا شروع کر دے، تو بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقام ہوگا اس بندے کا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں، یہ مضمون بڑا لمبا چوڑا ہے، انشاءاللہ میں پھر کسی وقت کھولوں گا اس کو، یہ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ ایسے لوگوں کا کھڑے ہونے کا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تادیبی، کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے اور بڑا سونا ادب سکھایا ہے، ادب سکھانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ حدیث پاک میرے ذہن میں آئی نا، تو میں نے پہلی بات جو میرے ذہن میں آئی نوح علیہ السلام کی زندگی کو لے کر اور میرے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ کو لے کر کے، دعوتی جد و جہد کو لے کر کے، کہ بظاہر تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، پالنے والا ہے، جو دنیا داروں کی نگاہ میں جو رب کا رب ہونا ہے، اس کا ظاہر ہونا ہے، اس کی شان کا ظہور ہونا ہے، وہ ہے کہ بندے کے پاس کوٹھی آ جائے، بنگلہ آ جائے، مال دولت آ جائے، گاڑیاں آ جائے، غلام ہوں، نوکر ہوں، آگے پیچھے یہ چیزیں ہوں، ان کے نزدیک تو یہی ہے۔ لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے جو ادب سکھایا وہ حق ادا کر دیا ادب کا، رب ہونے کا رب تبارک و تعالیٰ نے حق ادا کر دیا کہ مجھے ادب سکھایا اس نے۔ تو وہ نوح علیہ السلام کی زندگی اور میرے آقا علیہ السلام کی زندگی بظاہر دیکھیں، دونوں کی زندگی مشکلات میں گزری ہے۔ میرے آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں 40 دن ہمارے گھر میں ہانڈیاں نہیں پکتی تھی، تو پھر وہ کیا چیز تھی جو معنی ذہن میں آیا نا اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ اور میں نے پھر امام ہیں بہت بڑے احناف کے محمد بن مصطفیٰ رحمہ اللہ الخادمی، ان کی میں نے کتاب دیکھی، عرب کے عالم میں بہت بڑے، ان کی میں نے کتاب دیکھی، وہی ترجمہ انہوں نے لکھا ہوا تھا جو میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ یہ مالک عز و جل کی طرف سے فضل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے جی کہ نوح علیہ السلام پاس کچھ بھی نہیں ہے، پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بندہ ساتھ کھڑا نہیں ہوا، صرف 40 بندے، وہ بھی غریب سارے، کوئی بندہ ساتھ نہیں لگا، دنیا میں کوئی سہولت نہیں ہے، دنیا میں کوئی آسائش نہیں ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کہہ رہے ان ربی، میرا پالنے والا، سبحان اللہ، کیسے پیارے انداز میں رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ کیا چیز تھی جو نوح علیہ السلام ایسے ذکر کر رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کو رات دن تنگیاں تکلیفیں سارا کچھ آ رہا ہے سامنے، پھر آقا علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے اور ادب سکھانے کا حق ادا کر دیا ہے، کمال ادب سکھایا مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے۔ ہیں جی گھر میں سالن بنے 40 دن بعد، ابو لہب جو ہے نا اجڑی اٹھا کے پھینک دے سالن میں، ہیں آقا علیہ السلام کے گھر میں بھی کچھ نہ ہو، صحابہ کرام علیہ رضوان بھی گھر میں کچھ نہ ہو ان کے پاس، آقا علیہ السلام کے صحابہ جو 100-150 صحابہ صفہ میں بیٹھے ہوتے تھے ان کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن بھوک کی وجہ سے میں باہر آ گیا، میں نے کہا جاتا ہوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی اسی طرح باہر آ گئے، ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، ان کے پاس مسجد میں کچھ نہیں ہے، آقا علیہ السلام کے پاس ہے، حضور کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام کے غلام ہے دودھ کا پیالہ لے کر کے یا رسول اللہ آپ کے لیے تحفہ لائے ہوں۔ آقا علیہ السلام ابو ہریرہ جا صحابہ کو بلا کے، جتنے مسجد میں بیٹھے ہوئے 70 بندے بیٹھے ہوئے تھے، سب کو لے آئے، سب کو لے آئے۔ جی آج کہتے ہیں پیر صاحب کی کرامت یہ ہے، فلاں کو چھینک آ رہی تھی، پیر صاحب نے پھوکا مار کے چھینکیں بند کر دی ہیں۔ میں نے کہا میرے آقا علیہ السلام نے معجزہ دکھایا ہے، ایسا معجزہ دکھایا کہ اپنے مدرسے کے طالب علموں کا پیٹ جو ہے نا وہ بھر دیا دودھ کے ساتھ، ایک پیالے کے ساتھ۔ میں نے کہا پیر صاحب آپ کو کوئی کرامت دکھائے، مدرسہ چلا کے دکھائے، مدرسے کے بچوں کی روٹی پوری کر کے دکھائے، یہ کرامت ہم مانیں۔ وہ کرامت آپ کیوں نہیں دکھاتے جس کے ساتھ غلبہ حق ہو جائے؟ وہ کرامت کیوں نہیں دکھاتے آج کے پیر جس کے ساتھ دین غالب آ جائے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اور میرے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ تنگیوں میں گزری، تکالیف میں گزری، اور میرے آقا علیہ السلام میں جو تکالیف مجھے دی گئی ہے پوری زندگی میں، جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی اللہ کے نبی کو نہیں ڈرایا گیا، بتائیں۔ اور وہ بات کیا ہے جس بات پر میرے آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا مجھ پر، وہ بات کیا ہے جس پہ نوح علیہ السلام بڑے فخری انداز میں کہہ رہے ہیں ان ربی، بڑے ناز میں کہہ رہے ہیں میرا پالنے والا بڑا کریم ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں علمنی، اس کا ترجمہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں علمنی ریاضت النفس، فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ریاضت نفس سکھائی ہے، ریاضت نفس سکھائی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کے دل کو اتنا مضبوط کیا تھا، یہ ہے حضور کو ادب سکھانا رب کا، دل کو نفس کو اللہ نے اتنا مضبوط کیا تھا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب جتنی بھی تکالیف آتی رہی ہیں ایک لمحے بھر کے لیے بھی میرے قدم پیچھے نہیں ہٹے، میرا نفس جو ہے وہ مطمئن رہا۔ جی تکالیف اٹھائیں، آقا علیہ السلام کے شہزادے دنیا سے تشریف لے گئے، لوگوں نے باتیں کی، ایک لمحے بھر کے لیے بھی کوئی بات ایسی دل میں نہیں آئی
آقا علیہ السلام کی شہزادی بیمار ہیں، حضرت عثمان کو فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کہ آپ ان کا خیال کریے، میں بدر کے لیے جا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام بدر جاتے ہیں، واپس حضور تشریف لاتے ہیں، مدینہ میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی شہزادی کو دفن کر کے اپنے ہاتھ جھاڑ رہے ہیں۔ بتائیں، بیٹی بیمار ہیں اور بیٹی بیمار ہیں، آقا علیہ السلام بیٹے ان کے شوہر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا آپ خیال کریں؟ ہماری تبلیغی جدوجہد، ہماری کاوشیں، سارے کام ہمارے رک جاتے ہیں تھوڑی سی تکلیف آنے پر۔ تھوڑی سی کسی نے بات کر دی، ہم نے خدمت دین ترک کر دی۔ نوح علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا خالق اور مالک اتنا میرا کریم رب ہے جس نے 950 سال پورے ایک لمحے کے لیے بھی میرے پاؤں جو ہیں ادھر ادھر نہیں ہونے دیے، غلبہ حق کے لیے میرے قدم ہمیشہ آگے ہی بڑھے ہیں، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آئی ہیں، ماریں اٹھائی ہیں، سارا کچھ میں نے کیا ہے۔ میرے رب کا یہ بڑا کرم ہے مجھ پر کہ میں نے اس کے پیغام کو جس طرح اس نے پہنچانے کا حق مجھے دیا تھا وہ میں نے حق ادا کر دیا۔ اندازہ لگائیں، آج کوئی بندہ تھوڑی سی لوگوں کی باتیں سن کر کے دین حق کا کام چھوڑ دیتا ہے تو سمجھے کہ اس بندے کو میرے آقا علیہ السلام کی زندگی مبارکہ سے کچھ فیض حاصل ہے نہیں ہوا، یہ والا فیض اس کو نہیں ملا کہ تنگیاں اٹھائیں آقا علیہ السلام نے۔ آج مثال کے طور پر کوئی بندہ ایک مسجد میں کام کر رہا ہے، اس کی چھٹی ہو گئی تو وہ یہ نہیں کہ دوسری جگہ تلاش کر لے کام کرنے کے لیے، تدریس کے لیے جگہ تلاش کر لے، نہ سیدھا کام میں جائے گا۔ کیوں؟ وہ جی مسجد والے قدر ہی نہیں کرتے جی، اور ٹھیک ہے وہ قدر نہیں کرتے، تو نے بھی تو پھر دین کی ناقدری کی ہے نا، دین تو تم نے بھی چھوڑ دیا کام کرنا دین کا۔ میرے آقا علیہ السلام کو مکہ سے مکہ چھڑایا گیا، کعبہ چھڑایا گیا، رب کا گھر اور ام المساجد چھڑائی گئی آقا علیہ السلام سے۔ آقا علیہ السلام کا تو کام بڑھا ہے آگے جا کے، اس میں سبق ہے ان علماء کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے۔ ایک جگہ سے تمہاری چھٹی ہو رہی ہے، دوسری جگہ جا کر کام شروع کر دو دین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، تم نے پہلے مکے والی زندگی دیکھی، اللہ تعالیٰ تمہیں مدینے والی زندگی دکھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تم سے وہ کام لے گا غلبہ حق کا، ممکن ہے وہ کام تم یہاں نہیں کر پائے، آگے جا کے وہ کام کر پاؤ۔ سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ میں پہلے جس جگہ تھا وہاں تقریریں کرتا تھا میں، اور مناظرے مولویوں کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ مناظرہ، کبھی کسی کے ساتھ پیج پڑے ہوتے تھے، میچ کہہ لیں اس کو، پیج کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، کتابیں اٹھا کے دور دور کے شہروں میں جاتے تھے ہم مولویوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، کبھی اس کو چیلنج، کبھی اس کو چیلنج، ایسے کام کرتے تھے۔ وہاں سے رخصت ہوئے، یہاں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ذہن ہی بدل دیا جی، اس سے بڑھ کر، یعنی کہ اس معاملے سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کام لیا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جس طرح کام کرنے کا حق تھا وہ ہم سے نہیں ہوا، سستیاں بھی ہوئیں اور بھی معاملات ہوئے، وقت کا ضیاع بھی ہوا، سارا کچھ ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بندے سے کام لیتا ہے۔ ایک جگہ چھٹی ہوئی نا، جو کام کر رہا ہے وہی کام آگے شروع کرے دین کا۔ یہی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام کا پورا خاندان، کوئی بھی بندہ ساتھ نہیں ہے، صرف حضرت ابوبکر صدیق ہے یار، مدینہ مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہیں مدینہ کے لیے، لیکن بتائیں مکہ چھوڑا ہے، مدینے میں آگے غلبہ حق ہوئے یا نہیں ہوئے یار؟ وہاں تلواریں لے کے پیچھے ڈھونڈ رہے تھے، یہاں میرے آقا علیہ السلام مدینے میں آئے، 500 بندہ تلواریں لے کے آقا علیہ السلام کے ارد گرد قطاریں بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام کا استقبال کر کے حضور کو مدینے میں لے کے آ رہے ہیں۔ غلبہ حق ہوا ہے بھائی، کام دین کا ہی کرنا ہے۔ مکے کو چھوڑنا ہے، مدینے چلے جاؤ یار، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک جگہ چھوٹی ہے نا، دوسری جگہ چلے جاؤ، ایسے سمجھو کہ مکہ سے مدینے آ رہے ہیں، غلبہ حق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مددگار کھڑے کرے گا آپ کے ساتھ، ایسے معاون کھڑے کرے گا آپ کے ساتھ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کام آپ کو کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ اور نوح علیہ السلام کی زندگی مبارکہ دیکھیں، ان ربی، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کا اظہار کیسے کر رہے ہیں، ایسی خوشی کے ساتھ، ان ربی ہیں، کشتی پہ سوار ہو رہے ہیں، کیا منظر ہوگا یار۔ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہو اور یہ کہتے ہوئے چڑھ رہے ہیں، ان ربی الغفور الرحیم، میرا رب میرا پالنے والا ہے، میرا بخشنے والا ہے، میرا مہربان ہے۔ اندازہ لگائیں۔ اب دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ کی یہ محبت جو ہے نا، ہم کیسے پا سکتے ہیں، اس بات پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ ایک دو روایتیں آپ کے سامنے سناتا ہوں میں۔ علم جو ہے نا، علم کے 3 درجے ہیں۔ علم کے کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ مثال کے طور پر یہاں کو بندہ آئے ہمارے علاقے میں اور آ کر کے پوچھے کسی سے، ہاں بھی بتائیں یہاں آپ کے علاقے میں اچھی چیز کون سی بنتی ہے؟ حاجی صاحب سے پوچھ لے، یہ معتبر بندے ہیں، یہ کہیں جی یہاں کی نہاری بڑی اچھی ہوتی ہے۔ کیا چیز اچھی ہوتی ہے؟ نہاری اچھی ہوتی ہے۔ اب چونکہ یہ معتبر بندے ہیں، ان کو دیکھ کر کے اسے یقین ہو گیا
علم الیقین ہو گیا کہ یار معتبر بندے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ نہاری بڑی اچھی ہوتی ہے. وہ ایسے جا رہا ہے، دیکھا اس نے ایک بندہ جو ہے نا وہ نہاری والی دکان پہ بیٹھا نہاری کھا رہا ہے اور مزے اس طرح سر بھی مار رہا ہے، کیا ہے کمال ہے. اب اس کو عین الیقین ہو گیا کہ واقعات جو میں نے حاجی صاحب سے سنا تھا نا نہاری بڑی مزیدار ہوتی ہے، وہ میں نے بندے کو مزہ لیتے دیکھا بھی ہے، ایک بندے کو مزہ لیتے دیکھا بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ ایک دن جا رہا ہے ایسے، کسی بندے نے پکڑا اسے اور کہا یار آ یار کھانا کھلاؤں تجھے. اب جب وہ بیٹھ کے کھائے گا نہاری، اب اس کو حق الیقین ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اب چونکہ مزہ آ گیا ہے اس کو. حضرت نوح علیہ السلام نے جو فرمایا نا، فرمایا کہ بسم اللہ مجریہا، میرے اللہ کے نام کے ساتھ میں یہ کشتی چلے گی بھی پانی پر، ڈوبے بھی نہیں، ہمیں بھی ترائے گی اور بعد میں ہمیں اتارے گی بھی صحیح. کس طرح؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی بڑی بات، یعنی اللہ کے نام کا اتنا مزہ ہے کہ اب جیسے کسی بندے نے سنا کسی اللہ والے سے، اور یار اللہ کے نام جو ہے نا وہ بڑا مزیدار ہے، اللہ کا نام بڑی طاقت والا ہے. ایک بندے نے جناب سن لیا، اسے علم الیقین آ گیا، کسی اللہ والے سے سنا ہے، پھر کہ اس نے کسی اللہ والے کو اللہ کے نام میں مست ہوتے دیکھا، دیوانہ وار اس کو اللہ کے نام پہ ہر شے لٹاتے دیکھا، دیوانہ وار اسے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانتے ہوئے دیکھا، دیوانہ وار اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے کھڑے ہوتے دیکھا، پوری دنیا کے ساتھ اس کو ٹکراتے ہوئے دیکھا اللہ تعالیٰ کے نام پر. جب اس نے یہ دیکھا اس نے کہا یار واہ کیا بات ہے. اب جب کسی اللہ والے کو دیکھا اللہ کے نام میں مست ہوتے ہوئے، تو اب اس بندے کو اللہ کے نام کے مزے کا عین الیقین آ گیا ہے. کیا آ گیا ہے؟ عین الیقین آ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو پھر جب اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے دل میں آ جائے گا، پھر اسے بھی حق الیقین ہو جائے گا، پھر اسے کیا ہو جائے گا؟ حق الیقین ہو جائے گا. تو یہ علم کے 3 درجے جو نا حضرت نوح علیہ السلام سے. اب دیکھیں نا حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں. آپ نے پہلے لوگوں کو بیان کیا تھا اللہ کے نام، اللہ کا نام، اللہ کا نام ہے جی. پھر انہوں نے نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا، 950 سال ایک رب کے نام پر تکلیفیں اٹھائیں. انہیں یقین ہو گیا کہ یار واقعی، انہیں عین الیقین ہو گیا کہ واقعی رب کے نام میں بڑی برکت ہے. جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو پانی پر کشتی چلاتے ہوئے دیکھا، پہلی بار کشتی بن رہی ہے، پہلی بار کشتی تیر رہی ہے، لوگ پوچھتے کہ کیسے تیرے گی؟ میں تیرے گی رب کے نام کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. پھر کشتی تیری. جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی محبت کا ظاہر ہونا اور اس کے اعجاز کا ظاہر ہونا دیکھ لیا، تو اب ان کو جناب حق الیقین ہو گیا. اب ان کو کیا ہو گیا؟ حق الیقین ہو گیا. اب دیکھیں جی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے. کون سی دعا؟ اللہم انی، اللہم انی، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. مولا اپنی محبت میرے نزدیک اتنی اونچی کر دے کہ میرے گھر والوں سے بھی، میری ذات سے بھی اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبت تیری ہو، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبت تیری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بتائیں یہ ٹھنڈے پانی کا کیوں کہا حضرت نے؟ داؤد علیہ السلام یہ دعا کرتے ہوئے کیوں کہتے تھے کہ ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبت؟ یہ دنیا ہے نا، دنیا کے اندر آسائش ڈھونڈتا ہے بندہ. حرام مال کماتے ہیں، کس لیے کماتے ہیں؟ ٹھنڈا پانی میسر آ جائے. رشوت لیتے ہیں، کس لیے لیتے ہیں؟ ٹھنڈا پانی میسر آ جائے. ہاں جی. اور ساری خرد برد کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں. تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مولا تیرے نام کی محبت جو ہے نا میرے اندر، اور تیری محبت جو ہے میرے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر آ جائے. کیا دعا کی حضرت نوح علیہ السلام نے. اب میرے آقا علیہ السلام کی 2 دعائیں، ایک دعا آقا علیہ السلام کی جو آقا علیہ السلام دعا خود کیا کرتے تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے. فرماتے ہیں کہ اللہم انی، میرے آقا علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے. کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات. مولا میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے کی توفیق چاہتا ہوں، نیک اعمال کی توفیق چاہتا ہوں. وترک المنکرات، اور گناہوں کے ترک کی توفیق چاہتا ہوں. وحب المساکین، اور مسکینوں کی محبت چاہتا ہوں، مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں تجھ سے. وان تغفر لی، اور تو مجھے بخش دے، یہ چاہتا ہوں تجھ سے. وترحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، یہ چاہتا ہوں میں. آگے آقا علیہ السلام دعا کیا کی، اللہ اکبر کبیرہ. کمال دعا ہے یہ دعا، آپ میں سے ہر بندہ یاد کرے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک حبک. مولا میں تجھ سے تیری ہی محبت مانگتا ہوں،
رب سے ہم نے سارا کچھ مانگا ہے، رب سے صرف رب کو نہیں مانگا، سچی بات ہے۔ لمبی لمبی دعائیں ہیں، رب سے گاڑی بھی مانگ لی، بنگلہ بھی مانگ لیا، ہر چیز مانگ لی، لیکن رب کو رب سے نہیں مانگا۔ یعنی سارا دن ہم نے رزق ڈھونڈا ہے، دن بنایا تھا اللہ نے رزق ڈھونڈنے کے لیے، رات بنائی تھی رزاق ڈھونڈنے کے لیے، نہیں، ہم نے کیا کیا ہے، رزاق کو ڈھونڈنے کا خیال بھی نہیں آیا ہمارے دل میں، جو روزی دینے والا ہے اس کو ڈھونڈنے کا خیال ہی نہیں آیا ہمارے دل میں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، فرماتے نہیں، رب کی بارگاہ میں حضور عرض کرتے ہیں، حضور عرض کرتے ہیں وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، مولا تیری محبت مانگتا ہوں، اور آگے پتہ کیا کہا، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، مولا جو تجھ سے محبت مانگتا ہے اس کی بھی محبت مانگتا ہوں، جو تیرا محب ہے نا، تیرا یار ہے، مجھے اس کی بھی محبت دے دے۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا کہا، تیسری دعا، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، اور ہر وہ عمل بھی کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما جو تیری محبت کے قریب کر دے مجھے، جو تیری محبت کے قریب کرنے والا۔ اب دیکھیں نا، 3 دعائیں مانگی، رب کی محبت، اللہ والوں کی محبت، اور تیسری دعا یہ مانگی کہ وہ اس عمل کی محبت جو تیرے قریب کر دے۔ اب اللہ کی محبت اور عمل کی محبت یہ تو آ گئی، درمیان میں اللہ والوں کی محبت، درمیان میں اللہ والوں کی محبت کیوں کہا آقا علیہ السلام نے؟ اس کی بڑی خاص وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی محبت جو ہے نا، یہ رابطے کا کام دیتی ہے۔ کس کا کام دیتی ہے؟ رابطے کا کام دیتی ہے۔ جیسے رابطہ مطلب یہ ہے، جب بندہ اللہ والوں کے پاس جاتا رہے نا، تو بندے کے دل میں اللہ کی بھی محبت آتی ہے، پھر ان اعمال کی بھی محبت آتی ہے جو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے بہت بڑے، ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، وہ فرمانے لگے کہ میں اپنے جب شیخ کے پاس جاتا ہوں نا، تو ماتے 3 مہینے تک میری فجر کی نماز با جماعت ہوتی ہے، اور تہجد بھی میری نہیں چھوٹتی، 3 مہینے، صرف اللہ والے کے پاس جانے کی برکت سے، جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا۔ یہ ہے واسطہ درمیان میں جو اللہ والے ہیں، جو اہل اللہ ہیں، حقیقی اہل اللہ ہیں۔ یہ جو آج کل کے آ رہے ہیں نا پیر شیر مارکیٹ میں، یہ نہیں، اللہ والے مراد ہیں یہاں پہ، جس کے پاس بیٹھ کر آپ کے عمل میں اضافہ ہو، آپ کے علم میں اضافہ ہو، رب کی محبت بڑھ جائے آپ کے دل میں، وہ ہے اللہ والا، جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سکھائے۔ وہ یہ نہ کہے جناب بس میرے در پہ پڑے رہو، ہاں پیر کرتے رہو، نہ 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 نہ، عشق مرشد، محبت مرشد، دیدار مرشد، فلانا مرشد، یہ نہیں۔ آپ مرشد کے پاس جاؤ، وہ کہے جی دیدار الہی مانگ، آپ اس کے پاس جاؤ کہ محبت مرشد چاہیے، انہوں نے کہا نہ، محبت الہی مانگ، وہ تجھے پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دے تو یقین کر لے تو کہ تو اہل اللہ کے پاس آ گیا، اللہ والے کے پاس آ گیا۔ اس لیے میں آ کر اس سامنے یہ 3 دعائیں مانگی حضور نے، مولا تیری محبت مانگتا ہوں، تیرے محبت کرنے والوں کی محبت مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے ایسے عمل کی محبت مانگتا ہوں جو تجھے تیرے قریب کر دے مجھے۔ آخری حدیث باغ سماعت فرمائیں، حضرت ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں، میں دمشق کی مسجد میں گیا، وہاں میں نے ایک جوان کو دیکھا، جوان بھی ایسا، اس کے دانت بڑے چمکتے سونے دانت تھے ہیں جی، تو لوگ اس کے پاس آ گئے، آپس میں بیٹھے علم دین پڑھ رہے ہیں، کسی میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو سارے اٹھ کے ان کے پاس جاتے ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں وہ فیصلہ کن بات ہوتی ہے۔ کہتا میں حیران ہو گیا، دوسرے دن میں آیا، میں نے کہا ان سب کے آنے سے پہلے میں آؤں گا اور ان کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ کہتا دوسرے دن میں آیا تو ان کو دیکھا وہ نوجوان نماز پڑھ رہے ہیں، میں انتظار کرنے لگا، انہوں نے نماز ختم کی تو میں نے کہا حضرت آپ کا نام شریف؟ فرمایا کہ معاذ بن جبل۔ کیا نام ہے؟ معاذ بن جبل، حضور کے صحابی ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا ان کو، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے نا، میں ان کے چہرے کی طرف آ گیا، ایسے بیٹھے ہوئے تھے کعبے کی طرف منہ کر کے، کہتے ہیں میں آگے گھوم کے آگے آ گیا، سامنے آگے میں بیٹھ گیا، فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا، ثم قلت، تو میں نے کہا واللہ انی لاحبک للہ، میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے آپ کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے۔ یہ وہ بات آ گئی نا، اللہ والوں کی محبت، اللہ والوں کی محبت، میں کہ مجھے آپ کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کی قسم محبت ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے کہا انہوں نے اللہ قسم اٹھاوے، میں نے کہا اللہ کی قسم، انہوں نے کہا پھر قسم اٹھا، میں نے کہا اللہ کی قسم، انہوں نے کہا پھر قسم اٹھا، اللہ کی قسم، میں نے کہا جی اللہ کی قسم، 3 بار۔ کہتے ہیں میں بیٹھے ہوئے تھے نا ایسے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے، کہتے ہیں میں نے چادر ڈالی ہوئی تھی یہاں پہ، تو کہتے ہیں میری چادر پکڑ کے کھینچا، انہوں نے اپنی طرف کھینچا، مجھے اپنے قریب کر دیا، تو میں ابشر، خوش ہو جا تم، مبارک ہو تجھے، مبارک ہو تجھے، کس چیز کی؟ تو کہتے ہیں حضرت معاذ کہنے لگے میں نے حضور سے سنا تھا، آقا علیہ السلام سے سنا تھا۔ وہ کیا سنا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واجبت محبتی للمتحابین فیہ، میرے لیے جو آپس میں محبت کرتے ہیں میری محبت ان کے ساتھ واجب ہو گئی ہے، میں ان کے ساتھ محبت کروں گا جو میرے لیے آپس میں محبت کریں۔ اور آگے فرمایا والمتجالسین فیہ، اور جو میری وجہ سے میری محبت میں اکٹھے ہو کے مل کے بیٹھیں،
میری محبت ان کے ساتھ واجب ہو گئی ہے۔ والمتظاہرین فیہ، جو میری رضا پانے کے لیے ملنے جائیں ایک دوسرے کو، زیارت کرنے جائیں ایک دوسرے کو دیکھنے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت ان کے ساتھ واجب ہو گئی ہے۔ اور چوتھی چیز حضور نے فرمائی والمتبازلین فیہ، جو میری ذات کی محبت کی خاطر ایک دوسرے پر مال خرچ کریں، ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں، ایک دوسرے پر جو ہے نا وہ اپنی ہر چیز نشاور کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ 4 کام کر لے بندہ مومن، اللہ فرماتا ہے میری محبت واجب ہو گئی ہے، فرض ہو گئی ہے، میں ان کے ساتھ محبت کروں گا۔ اللہ پر کوئی شے واجب کوئی نہیں، اللہ پر کوئی شے فرض کوئی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے جب یہ میری خاطر آپس میں محبت کر رہے ہیں تو پھر میں ان کے ساتھ محبت کیوں نہ کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات کی محبت عطا فرمائے اور اپنے محبت والوں کی محبت عطا فرمائے۔